السلام علیکم ناظرین، ریپبلک پالیسی کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں مدثر رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، کل اتوار کو وفاقی وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پشتون تحفظ موومنٹ، جسے پی ٹی ایم بھی کہا جاتا ہے، اس پہ پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے ملک میں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، جس میں کچھ لوگ اس فیصلے کو ٹھیک قرار دے رہے ہیں، جبکہ بہت سارے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں، جن میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے بھی اس فیصلے کو کنڈیم کیا ہے اور کہا کہ یہ فیصلہ ملک میں مزید انتشار کا باعث بنے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس فیصلے اور اس فیصلے سے پیدا ہونے والے اثرات پہ بات کریں، ہم آپ کے سامنے پشتون تحفظ موومنٹ کا تھوڑا سا جائزہ اور بیک گراؤنڈ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ 2014 میں ایک انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے طور پہ قائم ہوئی، اور یہ تنظیم بنیادی طور پہ جو پشتون ہیں، جو دہشت گردی کا جو جنگ ہے، وار آن ٹیرر 2001 میں امریکہ نے جب افغانستان پہ 9/11 کے تناظر میں حملہ کیا، تو اس کے بعد پھر ایک بار پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بنا، اور پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف اور دیگر جو تنظیمیں تھیں ان کے خلاف بھرپور ساتھ بھی دیا۔ اس سے پہلے جب سوویت یونین بھی افغانستان میں آئے اور انہوں نے بھی افغانستان پہ جنگ مسلط کی، تو اس وقت بھی پاکستان نے امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن کے سپورٹ کی، اور اسی سپورٹ کے چلتے، چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف سپورٹ ہو یا 9/11 کے تناظر میں وار آن ٹیرر چھڑنے کے بعد جو پاکستان کی طرف سے امریکہ کو سپورٹ دی گئی، اس میں خاص طور پہ جو دو ایریاز متاثر ہوئے اور ان کے لوگ متاثر ہوئے، وہ ایک تو خیبر پختونخوا اور دوسرا بلوچستان۔ اس میں بھی خیبر پختونخوا کے لوگ خاص طور پہ متاثر ہوئے، کیونکہ یہ وہی ایریا تھا جہاں سے بہت سے لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے، افغان جہاد میں بھی شریک ہوئے، پھر بعد ازاں اس دہشت گردی میں بھی جو کاروائیاں تھیں ان کا بھی نشانہ بنے۔ اور خیبر پختونخوا ہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ نہ صرف پہلے بلکہ اب بھی جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے زور و شور حملے جاری ہیں۔ تو پشتون تحفظ موومنٹ دراصل ویسے تو جو نقیب اللہ محسود ہے، جو ایک پشتون نوجوان تھا، کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا راو انوار کے ہاتھوں، جن پہ قریباً 400 سے زیادہ جھوٹے پولیس مقابلے کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے، تو اس کے احتجاج میں رد عمل میں یہ تنظیم قائم کی گئی۔ اس تنظیم کی جو چند بنیادی نکات ہیں یا جو ڈیمانڈز ہیں، اس میں ایک تو پاکستان کی جو افغانستان کے حوالے سے پالیسی ہے، اور خاص طور پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان نے طالبان ہیں، چاہے وہ افغانستان کے طالبان ہو چاہے جو وہ پاکستان کے طالبان ہوں، ان کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو پشتون تحفظ موومنٹ اس پالیسی کی بہت سخت کرٹیکل ہے، اور اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو پشتون قوم ہے اس کو خیبر پختونخوا کو ہمیشہ کے لیے عدم استحکام اور انتشار میں دھکیل دیا گیا، اور اس وجہ سے پشتونوں کی جو ایک بہت بڑی آبادی ہے ان کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، اپنی جائیداد سے، اپنے مکانات سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس کے علاوہ وہ جبری گمشدگیوں کا شکار ہوئے، وہ ماورائے عدالت قتل کا شکار ہوئے، اور اس طرح وہ آج تک وہ جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس سے باہر نہیں نکل پائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ نہ صرف مذہبی جو دہشت گردی ہے یا مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کے خلاف ایک انتہائی سخت موقف رکھتی ہے، بلکہ جو پاکستان آرمی ہے اس پہ بھی بڑی سخت تنقید کرتی رہتی ہے، اور ان کی جو پالیسیز ہیں خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ جو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک تنقیدی نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی پارٹی تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ الیکشنز کانٹیسٹ کرتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ حقوق کے لیے کام کرنے والی، اور اس میں بھی خاص طور پہ جو پشتون قوم ہے اس کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ہے۔ اگر اس کی جو سپورٹ بیس کی بات کی جائے تو ویسے تو اب خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اس کی جو سپورٹ بیس ہے وہ ہے، اور اس کا اظہار مختلف جو کانفرنسز اور جو احتجاج
پشتون تحفظ موومنٹ کنڈکٹ کرتی ہے اس میں ایک کثیر تعداد لوگوں کی جو شامل ہوتی ہے اس سے ہی اس کا اظہار ہو جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ اس کی جو سپورٹ بیس ہے وہ جو سابقہ فاٹا کے علاقہ جات ہیں جو بعد میں جن کو ضم کر دیا گیا, یہ وہ علاقہ جات ہیں جو دہشت گردی کی وجہ سے, جن میں وزیرستان وغیرہ اور دیگر علاقے شامل ہیں, یہ وہ علاقہ جات ہیں جو دہشت گردی کے جو اثرات ہیں اس سے تو انہوں نے سامنا کیا ہی ہے. اس کی وجہ سے ابھی تک بھی وہ پاکستان کا چاہے پولیٹیکل سٹرکچر ہو چاہے اکنامکلی ان کی جو انٹیگریشن ہو, ان کا ملک کے اس ڈھانچے میں انضمام ہونا, وہ ابھی تک نہیں ہو پایا. اور ابھی تک وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بنیادی جو ضروریات ہیں, جو سہولیات ہیں, ان سے محروم ہیں. تو ان کی میجر سپورٹ بیس وزیرستان اور سابقہ فاٹا کے جو دیگر علاقے ہیں ان میں ہے. لیکن اب پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سپورٹ بیس خیبر پختونخوا کے دیگر جو ایریاز ہیں ان میں بھی اپنے سپورٹ بیس قائم کیا. اور اس وقت پشتون تحفظ موومنٹ کو تقریباً KPK کے تمام علاقوں سے ایک کثیر تعداد کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے ایریاز سے بھی ان کو یہ سپورٹ حاصل ہے. اور یہ جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ان کے خلاف بھی بڑی ایک توانا آواز کے طور پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بات کریں کہ اس میں کون لوگ ہیں, تو یہ بنیادی طور پہ چاہے ان کی قیادت ہو جن میں منظور پشتین ہے, یا اس سے پہلے اگر محسن داوڑ تھے جو پھر بعد میں جنہوں نے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بنا لی, اور ان کے ساتھ جو علی وزیر تھے وہ بھی پہلے پشتون تحفظ موومنٹ کا حصہ تھے لیکن پھر بعد میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بنا کے وہ ایک سیپریٹ انہوں نے اپنی پارٹی کریٹ کر لی. تو یہ دراصل لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے یا تو ذاتی طور پہ دہشت گردی کی اس جنگ میں کئی اپنے رشتہ داروں کی جانیں گنوائی ہیں, کئی جو اپنے گھروں کا ہے اس کا نقصان برداشت کیا ہے, بے گھر ہوئے ہیں, تعلیم کو اور اپنے دیگر جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھے ہیں, یا پھر اجتماعی طور پر ایز اے پشتون انہوں نے اس سے ہونے والے جو مسائل ہیں ان کو فیس کیا ہے. اور ان میں بنیادی طور پہ یہ پروگریسو ترقی پسند ہیں, سیکولر ہیں, اور لیفٹ لیننگ یہ ایک جماعت ہے, یعنی بائیں بازو کی ایک جماعت ہے جو ملک میں اور خاص طور پہ ضیاء الحق کے دور میں مذہبی جو انتہا پسندی وہ پورے ملک میں پھیلی اور خاص طور پہ ان علاقوں میں پھیلی, تو اس کے خلاف ایک شدید تنقیدی رائے رکھتی ہے. اس کے علاوہ یہ ڈیورنٹ لائن جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بارڈر ہے, اس کے خلاف یہ کافی کریٹیکل ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ریاست پاکستان بھی ان کو ملک کے جو انٹرسٹ ہے نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے کام کرنے والا سمجھتی ہے. اور ابھی یہ جو حالیہ پابندی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, اس میں بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے انڈر سیکشن 11B آف دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997, اس میں بھی حکومت نے اپنے نوٹیفیکیشن میں یہی وجہ دی ہے کہ جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ ملک کے جو مفادات ہیں, جو نیشنل سیکیورٹی ہے اور جو قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف بیان بازی اور ان کے خلاف ایکشنز لینے میں ملوث ہے. اور اس میں جو دیگر غیر ملکی عناصر ہیں, جو ملک دشمن عناصر ہیں اور تنظیمیں ہیں, ان سے بھی ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. یہ حکومت کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے اور اسی بات کو جواز بنا کے یہ پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ کوئی پہلا واقعہ اس طرح کا نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہوں, بلکہ چاہے منظور پشتین ہو یا ان کے سابقہ لیڈرز جن میں محسن داوڑ یا علی وزیر, ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا. ان کے علاوہ کئی کارکنان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا. بلکہ 3 اکتوبر 2024 کو پشتون تحفظ موومنٹ کا ایک کیمپ تھا جمرود تحصیل میں, وہاں تیاریاں ہو رہی تھیں جو پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے 11 اکتوبر کو منعقد کیا جانے والا ایک قومی جرگے کا اعلان کیا گیا, جس کا مقصد یہی ہے کہ پشتون قوم کے ساتھ چاہے ایتھنک پروفائلنگ ہو, چاہے پشتونوں کے ایز اے قوم ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں اور ان کو ایک انتہا پسند قوم کے طور پہ میڈیا میں پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کو چیلنج کرنا ہو, یا جو پشتون قوم کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں سیاسی طور پہ, معاشی سطح پہ یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, ان تمام کو ہائی لائٹ کرنا ہو. تو یہ بنیادی طور پہ 11 اکتوبر کو ہونے والا وہ جرگہ تھا جس حوالے سے PTM کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا. تو وہاں پہ پولیس کی جانب سے KPK پولیس اور پشاور پولیس کی جانب پہ مبینہ طور پہ فائرنگ وغیرہ کے واقعات پیش آئے ہیں, اور ان کا جو کیمپ ہے اس کو بھی اکھاڑ دیا گیا, اور جو کئی کارکنان ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. تو یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پے در پہ سلسلہ ہے جو چلتا آ رہا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف. اور اس وقت اگر ہم بات کریں کہ اس پابندی سے
کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو اگرچہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے اور جہاں پہ پشتون تحفظ موومنٹ یقیناً اس کے کئی مطالبات بہت جائز ہیں، جن میں جبری گمشدگیوں کے خلاف ان کا خاتمہ ہے، ماورائے عدالت قتل ہے ان کا خاتمہ ہے، اور پشتونوں کو یا جو بلوچستان کے لوگ ہیں کے پی کے جو لوگ ہیں ان کو ملک کی جو دیگر وفاقی اکائیاں ہیں اور قومیں ان کی طرح کے سیاسی اور معاشی اور دیگر جو حقوق ہے ان کی بات کرنا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی اس ایکشن لینے کے بہرحال کوئی جواز موجود ہیں، اور وہ یہی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ پہ وقتاً فوقتاً یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی ہے یا وہ ڈیورنٹ لائن کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، اور یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بہت سارا گرے ایریا ہے، یہاں پہ بہت نوانسڈ اور میچور اپروچ کی ضرورت ہے، ریاست کی طرف سے بھی اور جو پی ٹی ایم کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی، اس معاملے کے حل نکالنے کے لیے بھی۔ تو اگر اس پابندی کی ہم بات کریں تو یقیناً یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہیں یا جو کے پی کے کی ہسٹری اور وہاں پہ جو ایک دہشت گردی کی تاریخ ہے، بدامنی کی تاریخ ہے، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، انہوں نے اس پابندی کے فیصلے کو نہ صرف کنڈیم کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح ریاست پہلے اس طرح کے ٹیکٹکس اور جبر کا اور طاقت کا استعمال کر کے اس طرح کی جو تنظیمیں ان کو روک نہیں سکی، نہ ہی ان کو دبا سکی ہے، بلکہ اس سے ان کی جو سپورٹ بیس ہے اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، تو اسی طرح اب یہ پابندی کا فیصلہ بھی بیک فائر کرے گا اور یہ مزید نقصان دہ ہوگا۔ ایک تو اس سے جو پشتون نوجوان ہیں جو اس موومنٹ میں فرنٹ پہ ہیں، ایک تو ان کا ریاست پہ جو ٹرسٹ ہے جو پہلے ہی بہت کم ہے، وہ مزید جو ٹرسٹ گیپ ہے وہ بڑھے گا، اور وہ مزید ریڈیکلائز ہوں گے، وہ مزید جو متشدد تنظیمیں ہیں ان کی جو خیالات ہیں ان سے ہم آہنگی ان میں پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ ابھی چونکہ جس طرح ہم نے بات کی کہ صرف گزشتہ 3 ماہ میں خیبر پختونخوا میں قریباً 1000 سے زیادہ لوگ، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں اور جس میں سویلین لوگ بھی شامل ہیں، وہ دہشت گردی کے واقعات میں مارے جا چکے ہیں۔ تو اس تناظر میں جہاں پہ دہشت گردی کی جو واقعات ہیں اور لہر ہے وہ ایک دفعہ پھر بہت اس میں تیزی آ چکی ہے، خاص طور پہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، اور پھر ادھر جو خیبر پختونخوا حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے بھی جو فیڈریشن ہے اس کے ساتھ معاملات کو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس تناظر میں حکومت کی طرف سے پی ٹی ایم پہ اس طرح کی پابندی لگانے کا فیصلہ کرنا یہ یقیناً معاملات کو مزید پیچیدہ اور خراب کرنے کی ایک طرف ایک قدم دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں جس طرح سے ماہرین اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور کہا ہے کہ اس معاملے کا کوئی بہتر حل نکالنا چاہیے جو دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک دوسرے کے جو ڈیمانڈز ہیں، ایک دوسرے کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سمجھنا، اور خاص طور پہ جو پشتون کے قوموں کے ساتھ جو زیادتیاں جس طرح کے دہشت گردی کی اس جنگ کے بعد جس طرح کی زیادتیاں ہوئی ہیں اور حقوق کی تلفیاں ہوئی ہیں، نہ صرف ان کو ایکنالج کیا جائے ریاست کی طرف سے بلکہ ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، اور ان کو جو آئین پاکستان نے حقوق دیے ان حقوق کی فراہمی کا وعدہ بھی کیا جائے اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کیے جائیں، تب یہ معاملہ کسی بہتر حل کی طرف بڑھ سکے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔